بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد هل اتاک حدیث موسیٰ اذ ناداہ ربہ بالواد المقدس طوى اذهب الى فرعون انہ طغى۔ یہاں سے سورۃ النازعات کا تیسرا حصہ شروع ہوتا ہے۔ سورت کا آغاز ہوا تھا فرشتوں کی قسم سے جو خود کو روکے رکھتے ہیں، خود کو شدت سے کھینچے رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کے انتظار میں غرق رہتے ہیں۔ جیسے ہی حکم ملتا ہے پھرتی سے اس کی طرف لپکتے ہیں، یعنی والناشطات نشطا، یہاں تک کہ اس حکم کو انجام تک پہنچا کر ہی رہتے ہیں، یعنی فالمدبرات امرا۔ اب حکم کوئی بھی ہو سکتا ہے، بارش برسانے کا، ہواؤں کے چلانے کا، کسی بیج کو پانی کے پاس گرانے کا تاکہ وہ درخت بن کر نسلوں کو فائدہ دیتا رہے، ماں کے اندر پلتے ہوئے بچے کے اندر اس کی روح اتارنے کا، اور کسی اور کے جسم سے اس کی روح کھینچ لانے کا، یہاں تک کہ نفخ فی الصور بھی ایک حکم ہی ہوگا اور وہ بھی پورا ہو جائے گا۔ اسی لیے اگلی آیت میں فرمایا یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ، وہ دن جس دن زمین شدت سے لرزے گی، اور اس کے بعد ایک اور زلزلہ آئے گا۔ قلوب یومئذ واجفہ، بہت سے دن ہوں گے جو اس دن دھڑک رہے ہوں گے زور زور سے خوف کے مارے۔ یہی دل جب دنیا میں تھے تو کہا کرتے تھے آئنہ لمردودون فی الحافرہ، کیا ہماری قبریں، ہمارے گڑھے ہمیں باہر نکال پھینکیں گے؟ اذا کنا عظاما نخرا، اس وقت بھی جب ہم ہڈیوں کی حالت میں ہوں گے، یعنی کہ ہم گوشت پوشت سب واپس آ جائے گا اور ہم آج جیسی کنڈیشن میں کھڑے ہوں گے۔ قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ، کہ یہ سوچ دوبارہ سے زندہ ہو جانے والی، یہ لوٹائے جانے کا آئیڈیا بہت ہی عجیب ہے، اٹ ڈزنٹ میک اینی سینس۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاحِرَةِ، یہ تو بس ایک زجر کی آواز کی بات ہے، سب میدان حشر میں جواب دہی کے لیے موجود ہوں گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، کہ آپ تک موسیٰ علیہ السلام کی خبر پہنچی؟ تو جو لوگ آخرت کا انکار کر رہے ہیں، ان کے انکار کی وجہ موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں ہے، پھر اس انکار کا جو نتیجہ نکلے گا دنیا میں وہ بھی موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں ہے۔ بہت ہی خوبصورت آغاز ہے ان الفاظ اس قصے کا، بالکل ایسی جیسے کسی بادشاہ کی مملکت میں کسی ایک خطے میں کوئی بدامنی ہو اور وہ اپنے کسی ایک جرنیل کو بھیجے اس خطے کی بدامنی کو ختم کرنے کے لیے۔ اسی طرح جب فرعون نے مصر میں طغیانی کی، سرکشی کی، ظلم کی انتہا کر دی، کائنات کے رب نے اپنے ایک خاص بندے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اس طغیانی کو ختم کرنے کے لیے۔ جیسے اس صورت میں فرشتوں کا ذکر تھا جنہیں اللہ تعالیٰ مختلف احکامات دیتے ہیں، اسی طرح انسانوں میں سے بھی اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو بھیجتے ہیں سرکشی کو ختم کرنے کے لیے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا ویسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ جیسے فرعون طغیانی پر اتر آیا تھا، اسی طرح قریش بھی طغیانی پر اتر آئے تھے، اللہ تعالیٰ کے گھر کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کرتے تھے۔ ظلم کا یہ نظام نہ صرف عرب میں رائج تھا بلکہ اس زمانے میں رومن ایمپائر، پرشین ایمپائر، بڑی بڑی ریاستیں اپنے اپنے مفادات کے لیے اپنے ہی لوگوں پر ظلم کرتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد بالآخر ظلم کا نظام ختم ہوا اور دنیا میں امن قائم ہوا۔ یہ ایک پیرالل ہے، ایک حالات کو دوسرے حالات سے تشبیہ دی جا رہی ہے، ملایا جا رہا ہے۔ اس طرح یہ الفاظ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تسلی ہیں کہ ظلم کا نظام ہمیشہ قائم نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حل اتاک حدیث موسیٰ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک موسیٰ علیہ السلام کی خبر پہنچی، اور وہ خبر کیا تھی؟ اذ ناداہ ربہ بالواد المقدس طویٰ، جب اس کے رب نے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے رب نے انہیں طویٰ کی مقدس وادی میں پکارا۔ آپ دیکھیں کہ بادشاہ سے ہم کلام ہونے، میٹنگ کی جو جگہ تھی، بات چیت کی جو جگہ تھی، وہ طویٰ کا مقدس مقام تھا۔ اب اس قصے میں یہاں سے آنے والے جو الفاظ ہیں وہ اصل میں خلاصہ ہے، کیونکہ یہ سورت 30ویں پارے میں ہے، اس سے پہلے بہت لمبی صورتیں بہت ڈیٹیل میں اس قصے کو بیان کر چکی ہیں۔ ہم جو ہے تفسیر کا ایک اصول ہوتا ہے القرآن یفسر بعضہ بعضا، کہ قرآن کے بعض حصے دوسرے حصوں کی تفسیر ہے۔ جیسے کہ اس ملاقات کا جو ہے اللہ تعالیٰ نے سورۃ طٰہٰ میں بیان فرمایا اور سورۃ شعراء میں بھی۔ سورۃ طٰہٰ میں جیسے ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چڑھے، فلما اتاہا، جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے، نودیا، پکارا گیا، یا موسیٰ انی انا ربک،
کوئی شک نہیں موسیٰ کہ میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا مالک ہوں اور تم میرے عبد و بندے ہو۔ فخلعن علیک، سو اپنے جوتے اتار دو۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ انکا بالواد المقدس طویٰ، کیونکہ تم طویٰ کی مقدس وادی میں موجود ہو۔ جیسے ہم مسجد کے باہر جوتے اتار دیتے ہیں رسپیکٹ کے لیے، کیونکہ وہ مقدس جگہ ہے۔ صلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انکا بالواد المقدس طویٰ، یہ مقدس جگہ ہے، یہاں پر جوتے اتار دو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، میں نے تمہیں چن لیا اپنے رسول کی حیثیت سے۔ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، سو بہت دھیان سے سنو جو بھی وحی کی جا رہی ہے۔ سو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد فرمایا اذهب الى فرعون، کہ فرعون کی طرف جاؤ۔ سو یہ ایسی ہے، دس از دا اسائنمنٹ آف دا ڈیوٹی، کہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ ٹاسک ملا فرعون کی طرف جانے کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور وجہ کیا تھی؟ انہ طغیٰ، کوئی شک نہیں کہ وہ طغیانی پر اتر آیا، وہ سرکشی پر اتر آیا۔ طغیٰ کہتے ہیں طغى الماء والبحر ارتفع وعلا على كل شيء، کہ پانی کی طغیانی جب وہ بہت اونچا ہو جائے، ہر شے پر چھا جائے، جیسے تسنامی ہوتا ہے، موجوں کا بہت اونچا ہونا۔ پھر وہ موجیں نہیں دیکھتی کہ کسی کا چھوٹا سا گھر ہے یا کوئی بہت بڑا ٹاور ہے، کوئی بلڈنگ ہے۔ اسی طرح طغیانی پر اترے لوگ نہیں دیکھتے کہ کسی کے بچے یتیم ہو جائیں گے، کسی کا مال ناحق کھایا جا رہا ہے، کسی ماں کی گود اجڑ رہی ہے، کسی کی ننھی جان ناحق ماری جا رہی ہے۔ سو کل شیء جاوز القدر فقط طغیٰ، ہر شے جو اپنی حد سے آگے بڑھ جائے اسے طغیٰ کہتے ہیں۔ انسان کا اپنی انسانیت سے تجاوز کر جانا، ظلم اور نافرمانی کی انتہا کر دینا، یہ طغیٰ ہے۔ اور یہ تھا فرعون جس کی طرف موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم اس کے پاس جاؤ فقل، تو اسے کہو هل لک الی، هل لک الی اصل میں ایک عربی فریز ہے، جیسے اسے کہتے ہیں هل لک الی، هل لک رغبۃ الی، کیا تمہارے ذہن میں کچھ ایسی سوچ ہے، کیا تمہارا اس طرف کوئی رغبت، کوئی سوچ ایسی ہے تمہارے ذہن میں؟ هل لک میل الی، کیا تمہارے اندر کوئی رجحان، کوئی میلان ہے اس بات کا؟ کس بات کا؟ ان تزکا، کہ تم خود کو بہتر انسان بنانا چاہو۔ تو تمام تر نافرمانیوں کے باوجود اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا فرعون کے لیے موقع بنا کر، اسے چانس دیا خود کو بدلنے کا، اس اپنی سرکشی کو روکنے کی۔ اگر کوئی سوچ رکھتے ہو تو آگے بڑھو۔ سو رسولوں کا مقصد قوموں کو تباہ کرنا نہیں ہوتا، بلکہ انہیں تباہی سے بچانا ہوتا ہے۔ سو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ اگر بہتری کی کوئی سوچ رکھتا ہے تو آگے بڑھے، اور اسے کہو وَأَهْدِيَكَ، کہ میں تمہیں ہدایت پر لے کر جا سکتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام رسول تھے۔ سو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسے کہو وَأَهْدِيَكَ، میں تمہیں ہدایت کی طرف لے کے جا سکتا ہوں، إِلَىٰ رَبِّكَ، میں تمہیں تمہارے رب سے جوڑ سکتا ہوں، فَتَخْشَىٰ، تاکہ تم خشیت، اللہ کا کوئی خوف اپنے اندر رکھو۔ تو یہ الفاظ بہت ہی خوبصورت ان میں لیسن موجود ہے، جس کا فرعون نے فائدہ نہیں اٹھایا، لیکن ہم ضرور ان کو سمجھ سکتے ہیں اور ان کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ان تزکا، یعنی کہ اگر انسان کے اندر خود کو بہتر کرنے کی کوئی بھی خواہش موجود ہو، انسان کو اپنے اندر سے خواہش موجود ہو کہ میں اپنی برائیوں سے، اپنی غلطیوں سے، اپنی نافرمانیوں سے پیچھے ہٹنا چاہتا ہوں، تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ ہے رسول سے جڑنا۔ وَأَهْدِيَكَ، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ جاؤ اسے کہو کہ میں تمہیں ہدایت پر لا سکتا ہوں، کیونکہ میں رسول ہوں۔ جیسے ہمارے کیس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں خود کو برائی سے دور ہٹانا، نافرمانیوں سے دور ہٹانا، خود کو بہتر انسان بنانا، یہی تزکیہ ہے۔ تو اگر ہم یہ اپنا تزکیہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ رسول۔ اور رسول یہ کام کیسے کر سکتا ہے؟ اِلَىٰ رَبِّكَ، انسان کو اس کے رب سے جوڑ کر، انسان کو اس کے مالک سے جوڑ کر، انسان کو یہ احساس دلا کر کہ اس کو پالنے والا کوئی اور ہے، انسان کو یہ احساس دلا کر کہ میں ضرورت مند ہوں اور میری ضروریات کو پوری کرنے والا میرا رب ہے، میں اس کا محتاج ہوں سانس لینے کے لیے بھی۔ تو جب انسان اللہ تعالیٰ کو اونچا درجہ دے اپنے ذہن میں، اپنی سوچوں میں، اپنے دل میں، تو پھر کیا ہوگا؟ فتخشا، کہ انسان جو ہے خشیت حاصل کرے گا، اور اس خشیت کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ کے خوف کا، کہ طغیانی اپنے آپ ختم ہوتی چلی جائے گی۔ تو بہت ہی خوبصورت لیسن ہے ان میں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى، پھر اسے بڑی نشانی دکھائی گئی۔ سو بڑے نافرمان کو نشانی بھی بڑی دکھائی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کو اصل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے
9 بڑی نشانیاں ملی تھی. پہلی 2 نشانیاں جو فرعون کو کے دربار میں پہل دکھائی گئی وہ ہے عصائے موسیٰ علیہ السلام اور ید بیضا. ان دونوں کو ایک ہی کاؤنٹ کیا جاتا ہے، مطلب ایک کاؤنٹنگ میں ایک نہیں کاؤنٹ کیا جاتا، یہاں پر ان کو ایک ہی کاؤنٹ کیا جائے گا کیونکہ یہ دونوں نشانیاں اکٹھی اس کے دربار میں پہلی ملاقات میں موسیٰ علیہ السلام نے دکھائی تھی. سو جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں گئے اور اللہ تعالیٰ کا پیغام اس تک پہنچایا، فرعون کے انکار پر اور موسیٰ علیہ السلام کو دھمکانے پر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، سورہ شعراء میں اولو جئتک بشیء مبین، تب بھی انکار کرو گے اگر میں کوئی واضح نشانی دکھاؤں. فرعون نے کہا فأتی بہ ان کنت من الصادقین، دکھاؤ اگر تم واقعی میں اپنے رسالت کے دعوے میں سچے ہو. سو جواباً موسیٰ علیہ السلام نے فألقى عصاہ فإذا هي ثعبان مبین، اپنا عصا پھینکا تو وہ جیتا جاگتا اژدہا بن گیا. وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، اور انہوں نے اپنا ہاتھ اونچا کیا تو وہ ایک دم بہت روشن اور چمکتا ہوا نظر آیا. سو دربار میں ایک دم بہت بڑا اژدہا نمودار ہونا اتنا خوفناک واقعہ تھا کہ فرعون سمیت تمام درباریوں کے اوسان خطا ہو گئے. اس مملکت میں فرعون صرف بادشاہ نہیں تھا بلکہ آسمانی خدا رعا یعنی سورج کا پسندیدہ بھی تھا. فرعون کی نافرمانی آسمانی خدا کی نحوست خود پر ڈالنے کے برابر تھی. تو ایسے بادشاہ کے خلاف نہیں کھڑا ہو جا سکتا تھا، مگر ایسے خدائی بادشاہ کا خود ایک اژدہے سے ڈرنا اور یہ خبر دربار سے باہر پھیل جانا، بادشاہ کی دھاک ختم ہو جاتی. اسی لیے انہیں اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا تھا. انہیں جادوگروں کو مقابل لانا پڑا تاکہ موسیٰ علیہ السلام کو جادوگروں سے ہروا کر بادشاہ کی دھاک کو بحال کیا جا سکے. تو اس نے نشانی دیکھی اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، اور اس نے انکار کر دیا، شدت سے انکار کیا. کذب کہتے ہیں جھوٹ کو، لیکن کذب کا مطلب ہوتا ہے سچ کو بار بار جھٹلانا، سچ کو سچ جانتے ہوئے بھی انکار کرنا. سو کئی سچ تھے جن کا وہ انکار کرتا ہی چلا گیا، جیسے کہ پچھلی آیات میں آیا کہ ان تزکا، کہ اگر کوئی خود کو بہتر کرنے کی کوئی خواہش موجود ہو تو اس نے اس خواہش کا بھی انکار کر دیا. پھر رسول کو رسول ماننے سے انکار کیا جس کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا کہ وَأَهْدِيَكَ، کہ میں تمہیں ہدایت کی طرف لے کر جا سکتا ہوں. رسول کو رسول ماننے سے انکار کیا. اور رسول نے کیا کرنا تھا، اس کو اس کے رب سے جوڑنا تھا. تو اپنے رب کو رب ماننے سے انکار کیا، رب سے جڑنے سے انکار کیا، اللہ تعالیٰ کی خشیت سے انکار کیا اور اپنی طغیانی پر جم گیا. سو کذبا فعل باب فعلا سے ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو بھی عمل ہے وہ تکرار للعمل، کثرت سے عمل ہے. یعنی اس نے تکذیب کی انتہا کر دی، ہر اینگل سے جھٹلایا، خود کی بہتری کو جھٹلایا، رسول کو جھٹلایا، اللہ تعالیٰ کو اپنا رب ماننے سے جھٹلایا، اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنے سے جھٹلایا. وعصا، عصا کہتے ہیں نافرمانی کو، اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی. لیکن صرف یہی بات ختم نہیں ہوئی اس کے انکار پر. ثم ادبر یسعی، ثم کہتے ہیں تراخی کو، یعنی کہ اس سے آگے مطلب اس سے زیادہ اس نے جو کیا وہ پلٹا اور یسعی کہتے ہیں کوششیں کرنے لگا، کئی پہلو سے دوڑ بھاگ کرنے لگا کہ کسی طرح یہ رسول غالب نہ ہو. سو صحیح کے کئی پہلو ہیں جو قرآن میں جگہ جگہ بیان ہوئے ہیں. سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی نشانیاں دیکھنے کے بعد اس نے اپنے درباریوں کو اپنے ساتھ ملایا. تو ایک مفاد پرست اکیلا کچھ نہیں کر سکتا، بہت سے مفاد پرست اکٹھے ہوں پھر ہی باطل نظام بنایا جا سکتا. تو قال للملأ حوله ان هذا لساحر علیم، اپنے درباریوں سے کہنے لگا کہ موسیٰ یقیناً بہت علم والا جادوگر ہے. یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحرہ، یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح تمہیں تمہاری زمین سے نکال دے. سو موسیٰ تمہارے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے. فماذا تأمرون، سو تم کیا رائے دیتے ہو؟ تو دنیا کا سب سے بڑا ڈکٹیٹر اپنے درباریوں کو ساتھ ملانے کے لیے ان سے مشورہ مانگنے لگا کہ تمہاری کیا رائے ہے، کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے. سو اس نے اپنے درباریوں کے ساتھ مل کر یہ پلان بنایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر اور سسٹم کا باغی ثابت کیا جائے، اور دربار میں اژدہے والے واقعے کا اثر ختم کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کے مقابل جادوگروں کو کھڑا کیا جائے. عوام میں یہ بات مشہور کی گئی کہ یہ شخص ایک باغی، ایک ٹیررسٹ ہے، اور فلاں میلے میں جادوگر جو اس قوم کے محافظ ہیں وہ موسیٰ کا مقابلہ کرنے والے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا. بھرے مجمع میں سب کے سامنے جب جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھا تو وہ جان گئے کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ ایک معجزہ ہے.
جو اللہ کی طرف سے ہے. اور جادو ٹرکس کی بیس پر چلتا ہے. جادو کے زور سے آپ ایک ٹیبل کو شیر نہیں بنا سکتے. ایک لاٹھی کا سچ مچ کا بہت بڑا اژدہا بن جانا اور ان جادوگروں کی رسیوں اور لاٹھیوں کو ہڑپ کر جانا معجزے کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا. جادوگر بھرے مجمع میں سجدے میں چلے گئے اور انہوں نے سب کے سامنے اعلان کیا آمنا بے ربی ہارون و موسیٰ کہ ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لائے. فرعون اس پوری سچویشن کو فرعون نے اپنے رنگ میں کیسے کیا. قال فرعون امنتم به قبل ان آذن لکم کہ تم اس پر ایمان لے آئے وہ بھی میری اجازت کے بغیر, میری پرمیشن کے بغیر. اچھا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ان هذا لمکر مکرتموہ فی المدینہ لتخرجوا منها اہلها کہ تم چاہتے ہو کہ تم اور یہ شخص آپس میں اندر ہی اندر ملے ہوئے ہو. تم چھوٹے جادوگر ہو اور یہ بڑا جادوگر ہے, تم سب مل کر ہمارے سسٹم کو تباہ کرنا چاہتے ہو, اس سلطنت کو تباہ کرنا چاہتے ہو. فسوف تعلمون اب تمہیں چھوڑا نہیں جائے گا, سلطنت تم سے انتقام ضرور لے گی. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم اجمعین. تو فرعون نے اعلان کیا کہ جادوگروں سے کہا کہ لازماً تمہارے ہاتھ اور پاؤں مختلف سمت سے کاٹے جائیں گے, یعنی دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں, اور پھر تمہیں نشان عبرت کے طور پر سولی چڑھایا جائے گا تاکہ تمہاری سزا کو ایک مثال بنا دیا جائے آئندہ ہر اس شخص کے لیے جو موسیٰ کا ساتھ دینے کی جرت کرے. مگر جادوگر اپنے ایمان سے پیچھے نہ ہٹے اور انہوں نے فرمایا ہمیں امید ہے کہ ہمارا رب ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے گا اس بات پر کہ ہم ہیں جو سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے. جادوگروں کو شہید کرنے کے بعد بھی موسیٰ علیہ السلام کا جادو ختم نہ ہوا, بلکہ حالات اور زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے حق میں ہوتے چلے گئے. لوگ بات کرنے لگے تھے کہ آخر رب کائنات ہے کون, آخر جس نے یہ ساری دنیا بنائی ہے اس رب کے ہوتے ہوئے ہمیں یہ چھوٹے موٹے خداؤں کی کیا ضرورت ہے, یہ فرعون خدا کیسے ہو سکتا ہے. فرعون کو کچھ اور اسٹریٹجی اپنانی پڑی. وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسى وقومه ليفسدوا في الارض ويذرك وآلهتك. اس کے درباریوں نے اسے کہا کہ معاملہ حد سے بڑھتا جا رہا ہے, تو کیا آپ موسیٰ کو اور اس کے ساتھیوں کو اس کی قوم کے لوگوں کو ایسے ہی چھوڑے رکھیں گے اور وہ لوگوں کا مائنڈ چینج کر رہے ہیں. آپ کا نظام, آپ کی سلطنت اور آپ کے معبودوں کا نظام سب تباہ ہو جائے گا. اس کے مقابل فرعون کے پاس کچھ نہیں تھا سوائے ظلم کی انتہا کرنے کے. اس نے کہا سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم کہ اب ہم ان کے لڑکوں کو شدت سے یعنی بہت زیادہ قتل کریں گے. پہلے بھی وہ ان کی پاپولیشن, مردوں کی پاپولیشن کنٹرول رکھتے تھے, 1 سال بعد تمام لڑکوں کو مار دیتے تھے تاکہ مردوں کی پاپولیشن کنٹرول رہے اور ہمارے خلاف کھڑے نہ ہو سکے. لیکن اس نے کہا کہ اب ہم وائبرنٹلی قتل کریں گے اور ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دیں گے. تو اس نے یہ نہیں کہا کہ ہم ان کے لڑکوں کو قتل کریں گے اور ان کی لڑکیوں کو زندہ رہنے دیں گے, بلکہ کہا کہ ہم ان کے لڑکوں کو قتل کریں گے اور عورتوں کو زندہ رہنے دیں گے, ہر طرح کا کرائم کریں گے. ساتھ ہی اسکالرز لکھتے ہیں کہ اس کال کا یہ بھی مطلب ہے کہ ایسی ماؤں کو زندہ چھوڑ دیں گے جن کے سامنے ان کی بیٹوں کو قتل کر دیا جائے گا, انہیں یہ احساس دلانے کے لیے کہ وہ کس قدر کمزور ہیں. اور اس نے کہا وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ اور کوئی شک نہیں ہم ان پر پوری طرح سے غالب ہیں, جس شخص کو چاہیں ہم پکڑ کر قتل کر سکتے ہیں. لیکن پھر بھی حق کو روکنا کبھی بھی آسان نہیں رہا. فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ. جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب موسیٰ علیہ السلام ہماری طرف سے حق لے کر آئے تو فرعون نے اسے روکنے کے لیے فرمان جاری کیا کہ جو لوگ موسیٰ کے ساتھ ہیں انہیں نہیں, ان کے بچوں کو, ان کی اولادوں کو قتل کیا جائے اور ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دیا جائے. یہاں تک کہ سورۃ مومن میں یہ وقال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ ولیدع ربہ کہ اب ہمیں موسیٰ کو قتل کرنے کا فیصلہ لے لینا چاہیے. یعنی اب یہ موقع آ چکا ہے کہ معاملہ اس قدر خراب ہو چکا ہے کہ اس کو اس کی جڑ سے اکھاڑ پھینکا جائے اور موسیٰ کو ہی قتل کر دیا جائے. تو انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظہر فی الارض فساد, مجھے خوف ہے کہ وہ تم لوگوں کا نظام جو ہماری سلطنت کا ایک مفاد پرست نظام ہے اس کو ختم کر دے گا یا پھر ہمارے ملک میں فساد برپا کر دے گا. تو فساد وہ خود کر رہے تھے لیکن موسیٰ علیہ السلام کو پورٹرے ایسے کیا تھا کہ وہ سلطنت کا باغی ہے. حتیٰ کہ یہ ہوا فحشر فنادا
کہ اس نے اپنے لوگوں کو جمع کیا. حشرہ کہتے ہیں زبردستی جمع کرنا، جیسے بھیڑ بکریوں کو ہانکا جاتا ہے. لوگوں کو دھمکی امیز انداز میں پکارا. فنادا، اس پکار کی ایکسپلینیشن سورہ زخرف میں ہے. ونادى فرعون في قومه قال یا قومی الیس لی ملک مصر. تو اس نے اپنی قوم میں خطاب کیا اور کہا کہ کیا مصر کی سلطنت میرے قبضے میں نہیں ہے؟ مطلب کہ میں تمہارا بادشاہ ہوں، میں تمہارے فیصلے کرنے پر قادر ہوں. وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي، اور یہ پانی کا سارا نظام میرے قبضے میں ہے، یعنی آبپاشی کا سارا نظام میرے قبضے میں ہے، تمہاری خوراک اور پینے کا نظام میرے قبضے میں ہے، تو تم مجھے کیسے چھوڑ سکتے ہو؟ افلا تبصرون، کیا تمہیں نظر نہیں آتا کہ مجھے چھوڑ دینا تمہاری زندگی کے لیے، تمہاری بقا کے لیے کتنا خطرناک ہے؟ اور آخر کار پھر اس نے کہا فقال انا ربکم الاعلی، کہ یقین کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، یعنی میں وہ ہوں جو ڈیسائیڈ کرے گا تمہارے بارے میں ہر شے. میں ڈیسائیڈ کروں گا کہ تمہارا وزیر کون ہوگا، میں ڈیسائیڈ کروں گا کہ کس چیز کی کیا پرائس ہونی چاہیے، میں ڈیسائیڈ کروں گا کہ تمہارا مذہب کیا ہوگا، تمہارا خدا کیا ہوگا، تمہارے رولز کیا ہوں گے، امر اور نہیں کیا ہوگا، ڈوز اینڈ ڈونٹس کیا ہوں گے. اس زندگی میں تمہیں میرے مطابق ہی چلنا ہے. لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَخَذَهُ اللَّهُ، آخر کار اللہ تعالیٰ نے اس کو پکڑ لیا. اس پکڑ کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کا وہ انکار کرتا رہا، فَكَذَّبَ کے الفاظ جیسے آئے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کے انکار کو پکڑ لیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی نافرمانی کو جکڑ لیا. جو پلانز وہ اللہ کی دین کو روکنے کے لیے بناتا رہا، اللہ تعالیٰ نے اس کو جکڑ لیا. فَأَخَذَ اللَّهُ، اور اسے بنایا نکال. نکال کہتے ہیں ایگزامپل، مثال، اسے ایک مثال بنا دیا، کیونکہ اس کو بہت شوق تھا لوگوں کو مثال بنانے کا. جیسے اس نے جادوگروں کو عبرت کا نشان بنایا، لوگوں کو مثالی سزا دینے کا بہت شوق تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک مثال کے طور پر دنیا اور آخرت میں پکڑ لیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان فی ذالک، کہ اس واقعے میں لعبرۃ، بہت بڑی عبرت ہے. لعبرۃ کے ساتھ جو لفظ ہے لا کا عبرت کے ساتھ، اسے کہتے ہیں لامت توکید، کہ یہ چھوٹی موٹی نہیں، بہت بڑی عبرت ہے. اور عبرت کا لفظ جو ہے وہ عبر سے ہے، اسی سے اردو میں جیسے ورڈ بنتا ہے عبور، دریا عبور کرنا، تو ایک کنارے سے دوسرے کنارے پہنچ جانا. جیسے ایک کنارے پر قریش کھڑے تھے اور دوسرے کنارے پر فرعون، اور ان کے اعمال کو اللہ تعالیٰ نے ایسے بیان فرمایا کہ تمہارے ان اعمال کا وہ نتیجہ نکلے گا بالکل فرعون جیسا. اور صرف قریش ہی نہیں، جو بھی فرعون کے نقش قدم پر چلے گا، کسی بھی قسم کی طغیانی اور سرکشی کرے گا، اسے فرعون جیسے نتائج کے لیے خود کو تیار رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس پورے واقعے میں بہت بڑی عبرت ہے، لیکن اس سے فائدہ وہی لے گا لمن یخشی، جس میں کوئی خشیت ہو. بات پھر وہیں آ گئی کہ جس میں خشیت ہو، کس کی؟ اپنے رب کی. اور رب کی خشیت کیسے ملے گی؟ رسول کے ذریعے. اور رسول سے انسان جڑے گا کب؟ جب انسان کے اندر خود کو بہتر کرنے کی کوئی خواہش موجود ہوگی. ضروری نہیں کہ اپنی برتری چاہنے کے لیے ہم کسی بہت بڑی سلطنت کے مالک ہوں. کوئی اپنے دفتر میں بھی خود کو برتر ثابت کرنا چاہتا ہو سکتا ہے کہ کوئی اپنے دفتر میں خود کو برتر ثابت کرنا چاہتا ہو، کوئی اپنے گھر میں برتری حاصل کرنا چاہتا ہو، کوئی پولیٹیکل برتری حاصل کرنا چاہتا ہو. لیکن اس کبر اور بڑائی کی بیماری کا علاج وہی ہے جو فرعون کو آفر ہوا تھا. بارک اللہ لی ولکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.